بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدینے کے اندر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ علم سیکھنے اور سکھانے میں منہمک ہو گئے تو مدینے میں دور دور سے قافلے آیا کرتے تھے، ڈیلیگیشنز آیا کرتے تھے اسلام کی تعلیمات کو سیکھنے کے لیے، اسلام کی تعلیم کو سیکھ کر اپنے مقام پر لوگوں کو سکھانے کے لیے۔ ایسا ہی ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی آیا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں وہ دیہاتی آیا اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے اس نے عجیب سوال کیا۔ ہم حیران و ششدر رہ گئے، یہ عجیب قسم کا دیہاتی گاؤں کا رہنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسا عجیب سوال کر رہا ہے۔ وہ کہنے لگا، یا رسول اللہ دلنی علی عمل عملتہ دخلت الجنہ، مجھے آپ ایسا عمل بتا دیجئے، مجھے آپ ایسا کام بتا دیجئے جسے میں کروں اور جنت میں داخل ہو جاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سوال کو سنا، صحابہ کرام ہمتن گوش ہو گئے، صحابہ کرام کی توجہ آپ کی طرف مبذول ہو گئی کہ یہ عجیب سوال کرتا ہے، کتنا قیمتی سوال کرتا ہے، ایسے عمل کی رہنمائی اور گائیڈنس چاہتا ہے جس عمل کو کر کے یہ جنت میں داخل ہو جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا 4 عمل کر لو تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ سب سے پہلے قال ان تعبد اللہ لا تشرک به شیئا، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اس کے ساتھ کسی کو ساجی نہ بناؤ، اس کے ساتھ کسی کو ہمسر نہ بناؤ، اس کے ساتھ کبھی کسی کو اس کا ہم پلہ نہ بناؤ، اسی کی عبادت کرو، اسی کی وحدانیت کو تسلیم کرو، اسی کی بڑائی کو مانو، اسی کی ربوبیت کا اعلان کرو، اسی کو خدا، مالک، خالق، مسجود، پوری کائنات کے نظام کا چلانے والا اسی ذات کو مانو، سورج کا نکالنے والا اسی کو مانو، چاند کو نکالنے والا اسی کو تسلیم کرو، آسمان و زمین کو بنانے والا اسی کو تسلیم کرو۔ اس بات کو اگر تم تسلیم کرو گے، اللہ کی عبادت کرو گے، اللہ کی وحدانیت کو مانو گے، اس کے ساتھ کبھی شرک نہیں کرو گے تو تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ دوسری چیز وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ، آپ نے اس دیہاتی سے فرمایا کہ فرض نمازوں کو قائم کرنے والے بن جاؤ۔ فرض نماز جو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر، مسلمانوں پر دن میں 5 مرتبہ فرض کی ہے، جو براہ راست اللہ کے نبی علیہ السلام کو مقام اسرا میں واقعہ معراج کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے تحفے کے طور پر 50 نمازیں عطا کی، لیکن اللہ کے نبی پر قربان جائیں ہم، آپ پر کروڑوں درود اور رحمتیں نازل ہو، آپ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گفتگو کے نتیجے میں وہ 5 نمازیں بچی۔ اللہ نے فرمایا اے پیغمبر آپ کی امت یہ 5 نمازیں پڑھیں گی، یہ تعداد میں، کوانٹٹی میں تو 5 ہوگی، لیکن ہم اس کی کوالٹی 50 کے برابر کر کے 5 نمازوں کا ثواب 50 عطا کریں۔ وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ، فرض نمازوں کو قائم کرنے والے بن جائے، اس کے تمام آداب، اس کے تمام حقوق کی رعایت کرتے ہوئے ان نمازوں کو قائم کرنے والے بن جاؤ۔ نمبر 3 وَتُؤَدِّ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ، سال کے اندر تمہارا جو مال موجود ہو، 1 سال کے گھومنے پر اس کی زکوٰۃ ادا کرو، اپنے مال کا 40واں حصہ یعنی 2.5% اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ یہ زکوٰۃ کا سسٹم
جو اسلام کے اندر ہے یہ ایک ملک کی پاورٹی اور غربت کو ختم کرنے میں بہت مؤثر ثابت ہو سکتا ہے، لیکن افسوس جائے ہم اپنے معاشرے اور سوسائٹی کے اندر سے ہی غربت کو ختم نہیں کر پا رہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں میں سے بھی اکثر لوگ زکوٰۃ کے نہ دینے والے ہیں۔ اللہ کے نبی نے اس دیہاتی سے فرمایا فرض زکوٰۃ کو ادا کرنے والے بن جاؤ، تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ چوتھی چیز اللہ کے نبی نے فرمائی وَتَصُومُ رَمَضَانَ، رمضان شریف کے روزے رکھنے والے بندے۔ سال کے اندر ایک مہینے اللہ تعالیٰ نے اس امت محمدیہ پر روزے فرض کیے ہیں۔ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور دیگر تمام چیزوں سے رکنے کا نام روزہ ہے۔ سال کے اندر ایک مہینے کے روزے رکھو، تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ چار چیزیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس دیہاتی کے سوال کے جواب میں بیان فرمائی جس نے یہ کہا تھا دلنی علی عمل عملتہ دخلت الجنہ، مجھے ایسا عمل بتا دیجئے، ایسے عمل کی طرف رہنمائی کر دیجئے جس کو میں کروں اور آخرت کے دن جنت میں داخل ہو جاؤں۔ اللہ کے نبی نے یہ چار عمل بتائے، صحابہ متن گوش تھے، سن رہے تھے کہ اللہ کے نبی اس کا جو جواب دیں گے وہ بڑا قیمتی جواب ہوگا۔ صحابہ نے ان چاروں جوابوں کو اپنے ذہن و دماغ میں پیوست کر لیا، بٹھا لیا۔ اس کے بعد صحابہ کی زندگی اور اس دیہاتی شخص کی زندگی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ان گائیڈ لائنز پر عمل کرتے ہوئے گزری، جس کی وجہ سے اللہ نے اس مخلوق کو اس دنیا کے اندر، یاد رکھیے، اللہ نے کسی مخلوق کو رضا کا پروانہ نہیں دیا ہے۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے بھی انبیاء کے بعد اس روئے زمین پر اگر کسی کو راضی ہونے کا پروانہ دیا ہے، رضامندی کا پروانہ دیا ہے، تو وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت ہے، کیونکہ ان لوگوں نے براہ راست ڈائریکٹلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کلامی کا شرف حاصل کیا ہے، مستفیض ہونے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا تم یہ چار کام کرو، تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ایک نقطہ اور کوٹ کر دیتا ہوں اس حدیث میں، محدثین نے یہ بیان کیا اس وقت تک حج بیت اللہ فرض نہیں ہوا تھا، اس لیے اس حدیث میں حج بیت اللہ کا ذکر نہیں ہے، ورنہ حج بیت اللہ بھی ہے۔ اسلام کے یہ 5 رکن، 5 پلر ہیں، اگر ان 5 پلروں میں سے بھی کوئی ایک پلر گر جائے یا وہ کمزور ہو جائے تو یاد رکھیے ہمارے اسلام کی عمارت کمزور ہو چکی ہے، کھوکھلی ہو چکی ہے، اس کے جلد گر جانے کا اندیشہ ہے۔ اس لیے اپنی اسلام کی عمارت کے ان 5 پلروں کو مضبوط بنائیں تاکہ ہمارے اسلام کی عمارت مضبوط ہو، اسلام کا نظام مضبوط ہو، ہماری زندگی کے اندر ایک بدلاؤ آئے، چینجنگ آئے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب اس دیہاتی سے یہ بیان فرمایا تو وہ خوش ہوتا ہوا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس سے یہ کہتا ہوا چلا گیا اللہ کی قسم میں نہ کبھی اس سے کچھ زائد کام کروں گا اور نہ کبھی اس سے کچھ کم کام کروں گا۔ یعنی رسول اللہ نے اسلام کے پلر کے طور پر جو کام بتائے ان میں زیادتی نہیں کروں گا، ان میں بدعت کو رواج نہیں دوں گا اور نہ اس میں کمی کروں گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جب وہ شخص چلا جاتا ہے دیہاتی، آپ صحابہ سے مخاطب ہوتے ہیں، صحابہ کو ایڈریس کرتے ہوئے کہتے ہیں من سرہ ان ينظر الى اہل الجنہ فلینظر الى ھذا۔ آپ نے فرمایا جو شخص کسی جنتی آدمی کو دیکھنا چاہتا ہے تو وہ اس شخص کو دیکھ لے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی زمانے مبارک سے صحابہ کے بارے میں بشارتیں نکلی ہیں۔ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ،
عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، یہ عشرہ مبشرہ کے نام جن کے بارے میں زبان رسالت سے صداقت دلوائی گئی ہے، تصدیق کرائی گئی ہے۔ اس لیے حالانکہ تمام صحابہ جنتی ہے، لیکن رسالت مآب کی زبان سے یہ تصدیق کرا کر امت کو یہ بتلایا گیا ہے انہوں نے دنیا کے اندر وہ کام کیا ہے، وہ مشن اٹھایا ہے، وہ علم اٹھایا ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر رسالت مآب کی زبان سے ان کے لیے جنتی ہونے کا پروانہ اور خوشخبری دی۔